أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوست احباب کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہا ہوں بچوں کی تربیت کی طرف۔ اس میں یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کو بہت کم ٹائم دے رہے ہیں، اور کچھ والدین اپنے بچوں کو ٹائم دے ہی نہیں رہے، یہ اپنے بچوں پر ظلم کر رہے ہیں، اپنی جانوں پر خود ظلم کر رہے ہیں۔ جیسے ایک تو نمبروں کی دوڑ کے پیچھے لگا دیے بچوں کو، بچوں کی تربیت نہیں ہم نے کی، بچوں کو نمبروں کی دوڑ کے پیچھے لگا دیا۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک واقعہ چھوٹا سا سنانا چاہتا ہوں، دو واقعے چھوٹے چھوٹے۔ ایک والد نے اپنے بچے کو کہا کہ تمہارے 9th کلاس میں اگر مارکس کم آئے تو تم گھر نہ آنا، دوسرے میں ڈانٹ دیا۔ تو اس کی واقعی ایک سپلی آ گئی، وہ گیا، اس نے جا کے نہر میں چھلانگ لگائی۔ اور ایک اور بات، 2 کلاس کی 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں، وہ ہمیشہ سیکنڈ آیا کرتی تھی ہر ٹرم میں سال میں اسکولوں کی مختلف اسکولوں کی ٹرمس ہوتی ہیں نا، اس میں ہمیشہ سیکنڈ آتی۔ ایک بچی ہمیشہ فرسٹ آتی ہے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی اس بچی کو بیٹ کرنے کے لیے، لیکن وہ بیٹ نہ کر پائی۔ تو وہ جیسے اکثر مائیں ڈرا دیتی ہیں بچوں کو، کہتی ہیں کہ اس چیز کے قریب نہیں جانا، یہ چیز نقصان دہ ہے۔ تو ایسے ہی انہوں نے سنا ہوا تھا کہ جو بلیچنگ پاؤڈر ہوتا ہے گھر میں پڑا ہوتا ہے وہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ ان دونوں بچیوں نے یہ پلان بنایا کہ ہم صبح بلیچنگ پاؤڈر لے کے آئیں گی اور لا کر اس بچی کے ٹفن میں ڈال دیں گی۔ وہ جو فرسٹ آتی ہے وہ کھانا کھائے گی، اس کی ڈیتھ ہو جائے گی، اور پھر ہم فرسٹ آئے گے۔ سوچ دیکھیں۔ اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اگلے دن وہ دونوں بچیاں بلیچنگ پاؤڈر لے آئیں، اور ان کا یہ مکمل پلان تھا اس بچی کے ٹفن میں وہ بلیچنگ پاؤڈر ڈالنے کا، لیکن ان کی ٹیچر نے سن لیا۔ اللہ کا شکر ہے پکڑی گئی، پہلے پتہ چل گیا۔ ٹیچر نے پوچھا بیٹا آپ کیا کرنے جا رہی ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ٹیچر جی وہ جو آپی ہے نا وہ ہمیشہ فرسٹ آتی ہے، یہ بھی ہم نے بلیچنگ پاؤڈر اس کے ٹفن میں ڈالنا تھا، اس آپی نے کھانا تھا اور مر جانا تھا، پھر ہم نے دونوں نے فرسٹ آیا کرنا تھا۔ یہ ہے صورتحال یہ صورتحال ہے ہمارے بچوں کی، جو ہم نے ان کو نمبروں کے پیچھے لگا دی ہے۔ بچوں کا ایک آدھا نمبر کم آ جائے تو ہم ان کو مارنے تک جاتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، اتنا پنش کرتے ہیں، اتنی ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اسلام کی اسٹڈی کے بارے میں ہم نے سوچا ہی نہیں، کس نے کروانی؟ بچوں کو ہم نے ہی بیچنا ہے نا، قرآن کی اسٹڈی کے لیے بھی، اسلام کی اسٹڈی کے لیے بھی، جبکہ ہمیں تو چاہیے کہ ہم فرسٹ پرائیورٹی جو ہے وہ دینی تعلیم کو دیں، کیونکہ اسکولوں میں تعلیم نہیں ہے، وہ علم نہیں ہے، وہ تو ایک فنون ہے، فنون چل رہے ہیں، فن سکھائے جا رہے ہیں بچوں کو، کہ وہ یہ تمام جو اسکولوں میں اسٹڈی ہو رہی ہے فنون ہے، یہ اس میں علم والی کوئی بات نہیں، نہ ان میں اسکول ہے۔ اور یہ اتنا ٹف سلیبس ہو چکا ہے، ایجوکیشن سسٹم جو ہے پاکستان کا ویسا بن چکا ہے کہ بچوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ صبح بچے اسکول جاتے ہیں، آتے ہی اکیڈمی چلے جاتے ہیں، جو اکیڈمی نہیں جا رہے ان کے گھر میں ٹیوٹر رکھوائے ہوئے ان کے والدین نے، گھر میں ٹیوٹر پڑھانے آتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور پھر بھی اکیڈمی پڑھنے کے بعد یا ٹیوٹر پڑھانے آتا ہے، ان کے پڑھانے کے بعد بھی ابھی بچوں کا کام پڑا ہوتا ہے، وہ گھر میں رات کو بیٹھ کے یاد کرتے ہیں۔ تو بچے ہو جاتے ہیں چڑچڑے، ان کو دنیا داری کا پتہ نہیں ہوتا، کتابی کیڑے بن جاتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو زیادہ پڑھتے ہیں بچے، زیادہ کتابی کیڑے بنے رہتے ہیں، وہ بچے معاشرے میں وہ اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے ہوتے، ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے کزنس کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، اپنے محلے داروں کے ساتھ ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا، وہ ایک سڑی طبیعت کی مالک ہو جاتا ہے۔ اور جو والدین صبح سے لے کر شام تک کام کرتے ہیں، بچوں کو ٹائم بالکل بھی نہیں دیتے، بچہ روتا ہے تو بچے کو موبائل نکال کے پکڑا دیتے ہیں، یہ لے بیٹا، یا میکسیمم کیا کرتے ہیں مہینے میں یا 2 ماہ میں کوئی ایک آدھا ٹور ان کو کروا دیتے ہیں، کبھی لاہور لے گئے، کبھی کسی پارک میں لے گئے، چلو جی بچے اتنے مرا دیے، مطلب
कि ऐसी बात नहीं है। और वालिदैन आज बच्चों को टाइम नहीं देंगे तो बुढ़ापे में फिर ये ऑब्जेक्शन ना करें कि बेटा आप हमें टाइम नहीं देते। फिर बुढ़ापे में बच्चों ने टाइम आपको नहीं देना। अब कौन है आप, क्यों टाइम दे? वो आपने टाइम दिया? आपने तो अपने पैसे के बलबूते पर, पैसा सुबह से लेकर शाम तक पैसा कमाया और उसी पैसे के बलबूते पर बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिशन बच्चे का करवा दिया, अच्छी तालीम हासिल करवा दी, शाम के वक्त ट्यूटर रखवा दिया, पैसा उस पर आपने खर्च कर दिया, दीन की तालीम भी उसको हासिल करने ना दी, उसके लिए भी टाइम ना निकाला, खुद भी टाइम ना दिया, खुद भी तरबियत नहीं की, तो बच्चे आपको क्यों टाइम दें? क्यों है आप क्यों टाइम लें आप मुझसे? तो आपको टाइम क्यों दें? फिर आपको ऑब्जेक्शन करना बनता नहीं है। क्योंकि मैं अक्सर ऐसे लोगों को जानता हूँ, तो मैं खुद एक टीचर हूँ, प्राइवेट टीचर हूँ और मैं ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ। तो मैं अक्सर ऐसे वालिदैन को जानता हूँ जो एक एक नंबर के लिए बच्चों से झगड़ा कर रहे होते हैं और बच्चों पर वो खर्च ठीक ठाक कर रहे होते हैं, लेकिन बच्चों की तरबियत नहीं कर रहे होते, बच्चों के साथ वो बच्चों को कंपनी नहीं दे रहे होते, बच्चों की तरबियत नहीं करते, बच्चों के साथ वो टाइम स्पेंड नहीं करते, बच्चों के साथ दोस्ताना सलूक नहीं रखते, हमेशा डांट पे लगे रहते हैं। और खुश होंगे तो इस बात पर होंगे कि बच्चे के नंबर जो है वो 100% आए हैं। और अगर बच्चे का नंबर जो है वो 95% आ गए हैं, 92% आ गए हैं, 90% आ गए हैं, क्लास में बच्चे की पोजीशन जो है थोड़ी सी डाउन हो गई है, तो साथ ही बच्चों से लड़ना झगड़ना शुरू, जैसे पता नहीं उन्होंने कितना कबीरा गुनाह कर दिया। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो खुश मिजाज नहीं होते, वो फिर वो सड़ियल से रहते हैं, उन्होंने माहौल ही वो पाया होता है बचपन से ही। तो दूसरी बात ये है कि इस्लाम को दीनी तालीम को फर्स्ट प्रायोरिटी दें, इसको अव्वलीन तरजीह दें। अगर हम अव्वलीन तरजीह ना देंगे दीनी तालीम को, तो फिर वो सियानों वाली बातें हो जाएंगी कि जब कोई मर जाएगा तब किसी मौलवी को बुला ले ताकि वो आके मुर्दे को नहला भी दे, उसको दूसरे भी दिला दे, उसको कफन भी पहना दे, उसका जनाजा भी पढ़ा दे, उसके आगे भी जो उनकी रसूमात होती हैं वो भी कर दे, और हमारा मुर्दा जो है वही बख्शवा दे मौलवी। बच्चों को इस काबिल क्यों नहीं बनाया? दीन इस्लाम मौलवीज़म का कोई प्रोफेशन नहीं है, ये हमने खुद बनाया, ये हमने खुद क्रिएट की है माशरे में, बल्कि हमने माशरा ही ऐसा क्रिएट कर दिया है कि ऐसे जो काम करने हैं सारे के सारे वो मौलवी साहब ने करने हैं, हमने तो बस पैसा कमाना है। मौलवी साहब को साल बार वो गंदम दे देते हैं, तो इसके अलावा ईद पे कुछ ईदी दे देते हैं, चलो ये मौलवी साहब इतने पर राजी हैं। जबकि ऐसा नहीं है, बेटे को नमाज पढ़नी, नमाज पढ़ानी आनी चाहिए। जो नमाज जनाजा पे दुआएं बेटा अपने वालिदैन के लिए कर सकता है वो मौलवी नहीं करेगा। तो मौलवी कौन सा हो सके? मौलवी ने वो रटे रटाए अल्फाज आप पढ़ देने, जो रटे हुए वो हर जनाजे में उसने पढ़ने, वो इतना भी पढ़ देने। जितना भी अच्छा मौलवी हुआ, जितने भी अच्छे इमाम साहब हैं, उन्होंने आके वो रटी रटाई दुआएं जो है वो पढ़ देनी है। बच्चा पढ़ेगा वही, लेकिन वो दिल से पढ़ेगा, उसका दिल रो रहा होगा। आखिर उसके सगे वालिदैन मेरे भाइयों दीन की तालीम बच्चों को लाजमी बनवाएं, और ये हुकूमत का ये अच्छा स्टेप है कि स्कूलों में दीन की तालीम लाजमी करार दे दी गई है, लेकिन स्कूल वाले इसमें नाइंसाफ़ी कर रहे हैं कुरान के साथ। मैं ये वाज़ेह कहूँगा कि स्कूल वाले जो हैं वो नाइंसाफ़ी करते हैं कुरान की तालीम में। कुरान वाला पीरियड छोटा रखते हैं, कुरान वाला पीरियड प्रॉपर नहीं हो रहा, उसका प्रॉपर चेक एंड बैलेंस नहीं हो रहा, प्रॉपर क्लीन नहीं करवा रहे स्कूलों वाले। तो कोशिश करें कि बच्चों को डेली सुबह 1 घंटा और 1 घंटा एट लीस्ट शाम को बच्चों को मस्जिद में ज़रूर भेजें, कारी साहब के पास ज़रूर भेजें। कारी साहब को घर में ना लाएं, ये कारी साहब की अज़मत के खिलाफ है। बच्चे को मस्जिद में भेजें, बच्चे को पता हो कि ये मेरा उस्ताद है, मैंने इनकी इज्जत करनी है, मैंने इनसे इल्म सीखना है। कारी साहब घर आएंगे वो इल्म नहीं सिखाएंगे, पढ़ा के चले जाएंगे, बेटा इसको ऐसे पढ़ना है। 9th 10th के बच्चों को, 1st ईयर 2nd ईयर के बच्चों को कुरान सही पढ़ना नहीं आता, बात तजवीद पढ़ना नहीं आता, और उनको बिस्मिल्लाह का तर्जमा तक नहीं आता। उनसे पहला कलमा जो है उसका तर्जमा सुन ले, दूसरा कलमा का तर्जमा सुन ले, प्रॉपर बिस्मिल्लाह का तर्जमा सुन ले, सूरह फातिहा का तर्जमा सुन ले, नहीं आता उनको।
تو اس کے ذمہ دار صرف اور صرف والدین ہیں۔ والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچوں کے لیے پیسہ کما رہے ہیں، بچوں پر اتنا خرچ کر رہے ہیں، اسکولوں میں فیس پے کر رہے ہیں، شام کو ٹیوشن میں اکیڈمی میں ہم بچوں کی فیس پے کر رہے ہیں، اور اس کی جو ذمہ دار ہے وہ صرف ٹیچر ہی ہیں، بلکہ ایسا نہیں۔ پہلے ذمہ دار والدین ہیں، وہ بعد میں ذمہ دار ہیں، پھر وہ اس کام میں ذمہ دار ہیں جس کام کے لیے آپ نے بچوں کو بھیجا۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، اور کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لیے معذرت، لیکن اپنے بچوں کی تربیت پر ذرا غور کریں، اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں۔ چھوٹے بچے روتے ہیں تو ان کو موبائل نکال کے مت دیں، ان کو خود چپ کروائیں، ان کو خود پیار دیں۔ یہ صرف اسکول میں پڑھا دینا، ان پر خرچ کر دینا، یہ پیار محبت نہیں ہے، یہ سودے بازی ہے۔ یہ وہ سودا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اب ہم بچوں کو پڑھا دیں گے، اب ہم بچوں کو لگا دیں گے، خرچہ اتنا کر دیں گے تو ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو بچے ہمیں کما کے لائیں گے، اور خود بھی اپنا بھی وہ اپنے خود بھی سیٹل ہو جائیں گے، اور ہمارے لیے بھی وہ آسانی کا باعث بنیں گے۔ ایسا نہیں ہے، جیسا بھی ہوگا بچہ کمائے گا ضرور، یہ تو بات ہے۔ بچے کو ہر شخص نے کام تو کرنا ہے، لیکن اس کو خوش مزاج بنائیں، اس کو تربیت یافتہ بنائیں کہ وہ بڑا ہو، اس کی تربیت اچھی ہوئی ہو۔ ورنہ میں نے ایسے پڑھے لکھے بچوں کو دیکھا ہے جو والدین کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ اس دوڑ میں لگے ہوئے نمبروں کی دوڑ نے اتنا لالچی کر دیا، اتنا خود غرض کر دی ہے بچوں کو کہ وہ اپنے بہن بھائیوں تک کو نہیں بخشتے۔ جو کلاس میں سمجھتے ہیں نا کہ فلاں بچہ میرے سے آگے نہ نکلے، وہ بہن بھائیوں میں بھی یہی سمجھتے ہیں کہ میرا فلاں بھائی مجھ سے آگے نہ نکل جائے، ورنہ پھر وہ اگر وہ نکل رہا ہوگا تو اس کے درمیان اس کے آگے وہ رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ ایسا نہ بنائیں اپنے بچوں کو، ورنہ کل کو ذمہ دار ہوں گے، آگے اللہ کے ہاں جواب دے دیں گے۔